بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہے 27 فروری، جس کا پیپلز پارٹی اور اس کے جیلوں کو بڑی شدت سے انتظار تھا اور بڑے زور و شور سے پچھلے 2 ماہ سے اس کی تیاریاں جاری تھیں۔ تیاریاں تھیں حکومت گرانے کے لیے لانگ مارچ کے آغاز کی۔ اس لانگ مارچ کا آغاز کراچی کے معروف مقام مزار قائد سے کر دیا گیا ہے۔ آج مزار قائد پر صبح اجتماع ہوا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا اور قیادت کا، جہاں بلاول بھٹو زرداری نے جیلوں سے خطاب بھی کیا اور یہ بتایا کہ یہ مارچ اسلام آباد کی طرف جائے گا، راستے میں اس میں قافلے شامل ہوتے جائیں گے اور حکومت پر حتمی وار اسلام آباد پہنچ کر کیا جائے گا۔ مارچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مارچ کیا جا رہا ہے نئے پاکستان کو واپس پرانے پاکستان کی طرف جانب لانے کے لیے۔ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے اپنی نااہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے ملک کا نظام تباہ کر دیا ہے اور مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے، جس کے باعث غریب آدمی کا جینا دوبھر ہو گیا ہے اور معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ اگر اس حکومت کو گرایا نہ گیا تو یہ ملک چلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 38 نکاتی مطالبات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اب یہ اپنی جگہ ایک اور سوالیہ نشان ہے کہ جب آپ حکومت گرانے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر مطالبات کس سے کر رہے ہیں؟ پھر تو جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں یا یہ جو نکات آپ نے جاری کیے ہیں، ان پر آپ آ کر خود عمل درآمد کریں نا۔ آپ اس یقین کے ساتھ اس کا مطلب نہیں جا رہے کہ آپ گرا پائیں گے، آپ بلکہ حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے 38 نکات ہیں ان پر حکومت عمل درآمد کرے۔ خطاب میں یہ نہیں تھا کہ ہم اس حکومت کو گرا کے اور اقتدار میں آ کر یہ اقدامات کریں گے، بلکہ جو اعلامیہ ہے اس میں سب سے ٹاپ پر یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوامی مارچ کے 38 مطالبات کے نکات جاری کر دیے۔ یہ اگر آپ کو میں پڑھاؤں اور پڑھا جا سکے تو خیر میں اس کی تصویر لے کے اس کا ٹیکسٹ آپ کو جاری کروں گا، فی الحال میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو مطالبات کے ہیں 38۔ حکومت کی ہر سطح پر ایماندارانہ اور آزادانہ انتخابات کروائے جائیں۔ حکومت کی ہر سطح سے مراد پھر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور بلدیاتی الیکشنز ہی ہو سکتے ہیں جو وہ اس حکومت سے کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ملکی نظام 1973 کے آئین کے مطابق چلایا جائے۔ حکومت کا دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ آئین کے مطابق چل رہی ہے اور آئین 1973 کا ہی نافذ العمل ہے۔ اس میں جو نقطہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جو 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی نے شامل کر کے اس میں صوبوں کو اختیارات دیے تھے، پی ٹی آئی حکومت شاید وہ 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہ رہی ہے اور جو مالیاتی اختیارات ہیں وہ واپس لینے کے در پہ ہے جو صوبوں کو دیے گئے، لیکن حکومت کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ 1973 کے آئین میں دیے گئے مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے جدا جدا اصولوں کی پاسداری کی جائے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ مقننہ اور انتظامیہ کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ 1973 کے آئین میں دیے گئے تمام اداروں کے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کارکردگی اور اختیارات ہوں۔ یہاں یہ وہ مطالبہ ہے جو
ہر پارٹی کرتی آ رہی ہے، اور تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہیں تو باقی سارے ادارے تو اپنی حدود میں رہتے ہی ہیں. یہ ان کا مخاطب پھر وہ ایک ہی ادارہ رہ گیا پنڈی والا، جو اپنی حدود سے اکثر و بیشتر تجاوز کرتا ہے، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہے. پارلیمنٹ اور کمیٹی سسٹم کا استحکام پائیدار کیا جائے. اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تقرری کے سلسلے میں پارلیمانی کمیٹی کے 1973 کے آئین میں دیے گئے کردار کا اثر نو تعین کیا جائے. یہ وہ مطالبہ ہے جو خود وکلاء بھی کر رہے ہیں. جو کمیٹیز بنائی گئی تھی، جوڈیشل کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے پر چیک ہو. جوڈیشل کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ جوڈیشری کا جو معاملہ ہے اس میں ججز کو بہتر علم ہو سکتا ہے کہ کون سے وکلاء جو ہیں وہ زیادہ کمپیٹنٹ اور موزوں ہیں جج بننے کے لیے، وہ اس کو ریکمینڈ کرے، اور پھر حکومتی سطح پر ان کو کاؤنٹر چیک ہو کہ وہ ان کے باقی کے معاملات جو ہیں وہ ان کی سیکیورٹی، ان کی انٹیگریٹی، ان کی بلوتنی، ان کی ایون قابلیت بھی وہ چیک کرے. اور اگر اس میں وہ سمجھے کہ یہ ریکمنڈیشن کوئی ایک ٹھیک نہیں ہے تو وہ واپس ریکنسیڈریشن کے لیے ججز کو بھیج سکتی ہے. لیکن ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے ایک خود نوٹس کیس لگا کر اس مقدمے میں پارلیمانی کمیٹی کے اختیارات کو تقریباً غیر مؤثر کر دیا، اور یہ قرار دیا کہ اگر پارلیمانی کمیٹی ان کی ریکمنڈیشن مؤثر کرے گی تو وہ اس کی ریزنز بھی بیان کرے گی اور ان ریزنز کو عدالت میں جسٹیفائی بھی کرے گی. اتنا مشکل عمل تھا کہ پارلیمانی کمیٹی نے ججز کی ریکمنڈیشن پر سوال اٹھانا چھوڑ ہی دیا، اور وہ ایک پوسٹ آفس کا کردار اختیار کر لیا. یہ مطالبہ اپنی جگہ پیپلز پارٹی کا بالکل درست ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا کردار بھی ججز کے تقرر میں مؤثر ہونا چاہیے. آزاد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا قیام کیا جائے، یہ سب کا مطالبہ ہے. قانونی حکمرانی کو یقینی بنا جائے، عوام کا بھی یہی مطالبہ ہے. کون بنائے؟ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اقتدار میں آ کر، عمران خان کی حکومت گرا کر ہم اقتدار میں آ کر یہ بنائیں گے، یہ کریں گے، لیکن وہ یہ مطالبہ اسی حکومت سے کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے انہیں خود کو بھی یقین نہیں ہے کہ وہ حکومت گرا پائیں گے. کیا کرتے ہیں وہ اسلام آباد پہنچ کے، اس کا تعین تو وقت کرے گا. فی الحال ہم ان کے مطالبات پڑھتے ہیں. ایک آزاد اور قابل احتساب عدلیہ کو ممکن بنایا جائے. قابل احتساب عدلیہ، اب احتساب کا نظام تو عدلیہ میں آلریڈی موجود ہے، اور وہ ہے جوڈیشل کمیشن. اب شاید یہاں یہ پیپلز پارٹی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ججز کے احتساب کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ مطالبہ بھی بیجا نہیں ہے. امریکہ میں ججز کا مواخذہ پارلیمنٹ کرتی ہے، اور باقی دنیا میں بھی احتساب کا مؤثر نظام موجود ہے. یہاں ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل وہیں زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے جہاں شاید نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے کئی کیسز ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل میں کافی عرصہ تک پینڈنگ رہے. لیکن جہاں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ آیا، اور جنہوں نے یہ کمپلین کی تھی کہ حساس اداروں کی جانب سے مداخلت ہوتی ہے، ان کے کام میں بینچز بنانے کے لیے مداخلت کی جاتی ہے، فیصلے مرضی کے لکھوانے کے لیے مداخلت کی جاتی ہے، وہاں تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کو تو سپریم جوڈیشل کونسل نے مقدمہ چلا کے قانون فارغ کر دیا. جن کی شکایت کی ان کے بارے میں یہ لائن تک نہیں لکھی کہ متعلقہ ادارہ اس حوالے سے تحقیقات کرے. جرت ہی نہیں تھی، خوف کا یہ عالم ہے. تو ایسے میں بنتا ہے کہ پھر ایک ایسا انڈیپینڈنٹ اور مضبوط ادارہ ہو جو یہ کام کر سکے. اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بھی سب کے سامنے ہے. وہ کیس ٹیک اپ تو کیا، لیکن چونکہ اس میں سزا دینا پھر اس بات کی تصدیق تھی کہ آئندہ جو بھی جج کوئی فیصلہ لکھے گا اور وہ ان اداروں کو پسند نہیں آئے گا تو اس کو اپنی نوکری سے جانا ہوگا. لیکن یہاں چونکہ تمام ججز کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی، اس لیے ججز نے تو اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بچایا، لیکن آن میرٹ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ریفرنس نہیں بنتا تھا جو درست طور پر مسترد ہوا، کیونکہ کسی جج کو اس کے فیصلے کی بنیاد پر نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا. مس کنڈکٹ کی بنیاد پر بہرحال
کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگلا مطالبہ ہے کہ ایک آزاد اور قابل حساب میں ملک بھر کے تمام مزدوروں کو سندھ کی طرز پر یونین سازی کا حق دیا جائے۔ درست مطالبہ ہے، مزدوروں کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز ایوانوں تک پہنچا سکیں، اور اس کے لیے یونین ضروری ہے۔ طلباء کے لیے یونین سازی کا حق سندھ نے دے دیا ہے، جو وہ حق جو ضیاء الحق نے ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد کے آنے والی پارلیمنٹس میں بھی اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ وہ اسٹوڈنٹس یونین تھیں۔ اسٹوڈنٹ یونین وہ چیز ہوتی ہے جو ملک بناتی ہیں۔ پاکستان علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس نے بنایا تھا۔ اس کے بعد جو نظام ہے اسٹوڈنٹ یونینز کا، وہاں وہ پنیری ہے پولیٹیشینز کی۔ اسٹوڈنٹ لیول پہ وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں اپنے مدارس سے، اپنی درسگاہوں سے، اور وہ سیاست میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جب عملی میدان میں آتے ہیں تو عملی سیاست میں بھی آتے ہیں۔ آج کے ہمارے چیف جسٹس اطہر بن اللہ صاحب بھی بڑے سرگرم اور ایکٹیو رکن تھے اپنے زمانے کے ایک سیاسی تنظیم کے۔ اس سیاسی تنظیم کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اب وہ جج ہے اور امپارشل ہے۔ ناظرین، قائدانہ صلاحیتیں تھیں، وہ انہی صلاحیتوں کی بل بوتے پر آگے چلتے چلے اور آج چیف جسٹس بھی بنے۔ قائدانہ صلاحیتوں کا ابھارنے کا صحیح مقام جو ہے وہ اسکول کالج لیول کی سیاست ہے۔ ناظرین، ملک بھر کے اگلی ہے آزادی اظہار کے حق کو یقینی بنایا جائے۔ بالکل درست بات ہے۔ پیکا لاء جو آزادی اظہار پر قدغن لگا رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی خبر دی اور وہ غلط ثابت ہو گئی یا وہ غلط آ گئی تو پھر آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور آپ کو مار پیٹ بھی کی جائے گی اور آپ کو جیل میں۔ صحافی خبر دیتا ہے اپنے سورس کی بیس پر، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سورس اس کو استعمال بھی کر جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خبر فیک ہو، اور اگر وہ خبر فیک ہوتی بھی ہے تو پھر وہ صحافی کو بتانا پڑے گا کہ سورس کون تھا، اور جب صحافی اگر سورس بتانا شروع کر دے گا تو پھر وہ صحافت نہیں کر پائے گا۔ صحافی اپنی جان دے دیتا ہے سوائے اس کے کہ معاملہ قومی سلامتی کہا جائے، وہ سورس بتانے کا پابند نہیں ہے۔ یہی ڈیفنس حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں اس صحافی کے لیے بھی لیا گیا تھا جس نے یہ خط لکھا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی فلاں 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 ملک میں فلاں فلاں جائیدادیں ہیں۔ جب کورٹ نے اس صحافی سے سورس پوچھنے کی کوشش کی، اب اس صحافی سے تو نہیں، کورٹس کو بھی علم ہے، فروغ نسیم سے یہ پوچھا کہ اس صحافی کا سورس کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صحافی کا سورس نہیں پوچھا کیونکہ یہ قانون کے منافی ہے۔ تو یہ یقینی ہونا چاہیے۔ پھر اب اس وقت اگر یہ اتنا تحفظ تھا اس صحافی کے سورس کا، تو اب پیکا لاء کیوں؟ ججمنٹ شور ہے صحافیوں نے جو مچا رکھا ہے، اور پیپلز پارٹی اگر اس کو یقینی بناتی ہے تو یہ یقیناً اچھا معاہدہ ہے، لیکن فی الحال تو یہ مطالبہ وہ اس حکومت سے کر رہی ہے۔ اگلا مطالبہ ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں باضابطہ اور غیر اعلانیہ دونوں قسم کی سنسرشپ کا خاتمہ کیا جائے۔ بالکل اس قدر سنسرشپ ہے کہ کوئی ایسی خبر جو حکومت یا کوئی ادارہ نہ چاہتا ہو، بالکل بلیک آؤٹ ہوتا ہے اس کا الیکٹرانک میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ البتہ ضرور عوام تک پہنچ جاتی ہے، اور اس لیے بھی یہ بیکار ہے۔ جب سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے آپ خبر روک ہی نہیں سکتے تو پھر الیکٹرانک میڈیا پر ایسی پابندیاں کیوں؟ میڈیا کمیشن کی رپورٹ کی سفارشات کے مطابق پیمرا کی آزادی کے لیے قانون سازی کی جائے۔ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت نہیں کرتی تو پیپلز پارٹی آ کر اپنے اس مطالبے پر عمل کرے گی یا نہیں۔ سائبر کرائم قانون کی تمام غیر منصفانہ اور جابرانہ دفعات کا خاتمہ کیا جائے۔ یہاں یہ پیکا لاء کی بات کر رہے ہیں۔ تمام پبلک اداروں میں ڈیٹا کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ڈیٹا کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ اس میں پبلک سیکٹر آرگنائزیشن جو ہیں ان کے ڈیٹا لیک ہونا شروع ہو جائیں اور دشمن ممالک تک پہنچیں تو پھر آپ جان سکتے ہیں، یا ملک میں بھی اگر وہ لیک ہوں تو پھر خرابیاں ہی خرابیاں اس میں۔ ان کے تحفظ یقینی بنانے کے لیے سخت سے سخت قانون سازی ہونا چاہیے۔ تمام ضرورت مند مردوں اور خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی توسیع اور اصلاح کی جائے۔ توسیع سے پتہ نہیں کیا مراد ہے، شاید پہلے بھی یہ قانون تو ملک بھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پورے ملک کے لیے مؤثر ہے،
اب اس میں مستحقین کی تعداد بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کیٹیگری، یا یہ وضاحت اس میں نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی خود ہی کر سکے گی، یا جب حکومت میں آئے گی اور کرے گی تو معلوم ہوگا. اور اصلاحات وہ کیا چاہ رہے ہیں. کیا بالکل ایسی شکایت سننے میں آئی ہیں کہ اس کے نظام میں کچھ ایسی خامیاں ہیں کہ امداد اصل مستحقین تک یا پہنچ نہیں رہی یا پوری نہیں پہنچ رہی. اس پہ چیک ہونا ضروری ہے. اگلا مطالبہ کیا گیا ہے ایک مساوات کمیشن کا قائم کیا جائے جو صوبوں کی مشاورت سے تمام خواتین اور اقلیتوں کے لیے منصفانہ اجرت اور روزگار پالیسی کا اجرا کرے. بالکل جو ایک ہی کام اگر کوئی مرد کر رہا ہے، عورت کر رہی ہے، یا کوئی مائنورٹی ممبر کر رہا ہے تو اس کی تنخواہوں میں تفاوت نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل ایک ہونی چاہیے. خواتین کے خلاف تشدد، گھریلو تشدد، تیزاب کے حملوں اور جنسی طور پر رسا کیے جانے کے قوانین پر لازمی عمل درآمد کروایا جائے. بالکل یقیناً خواتین اس مطالبے کو سپورٹ کریں گی. تمام پبلک مقامات، پبلک ٹرانسپورٹ اور پبلک سہولیات میں خواتین، بچوں اور خصوصی اقلیتوں کے افراد کا باسہولت داخلہ یقینی بنایا جائے. یعنی اس کے لیے تو ظاہر ہے باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی پلاننگ کرنی پڑے گی. اگر ایک بس ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گیٹ خواتین اور اقلیتی افراد کے لیے مختص کیا جائے اور باقی دوسرا مرد حضرات اور اکثریت کے لیے، یا پبلک مقامات یا پبلک پارک یا میٹروز. یہ عوامی سہولت کے وہ اقدامات ہیں جو حکومتوں کو آ کر کرنے چاہیے. اس حکومت سے اب 27 فروری کا لانگ مارچ شروع کرتے ہوئے یہ 38 نکاتی مطالبات پیپلز پارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے. اور جو مطالبات جاری کیے گئے ہیں کا تو مطلب یہی ہے کہ حکومت اگر ان مطالبات پر عمل درآمد کر دے تو پھر شاید یہ مارچ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور واپس چلے جائیں گے. تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ اسلام آباد پہنچ کر حکومت پر بھرپور وار کیا جائے گا. ناظرین شیخ رشید صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ مارچ کو پنجاب میں فل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. اگرچہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایسا بیان آ رہا تھا کہ اگر سندھ میں پی ٹی آئی کے مارچ کو روکا گیا تو پنجاب کے جوان پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ریلی کو جواب دیں گے، لیکن سندھ کی ریلی کا ان کا حال یہ ہے. آج میں نے ویژول دیکھے کہ وہاں ٹینٹ سروس والے، لائٹوں والے، گاڑیوں کے ڈرائیور، ان کے علاوہ 2-4 اور لوگ جو ان کے ساتھ آئے ہوں گے موجود تھے، اور باقی سارا پنڈال خالی پڑا تھا. اور خالی پنڈال سے شاہ محمود قریشی صاحب خطاب فرما رہے تھے اس کو پیپلز پارٹی بھلا کیوں روکے گی. تو سندھ میں لہٰذا سندھ میں تو انہیں روکا نہیں گیا. اور اس کے پیش نظر پنجاب کا نوجوان بھی اب کسی غم و غصے میں نہیں ہے. اور شیخ رشید صاحب نے سیکورٹی دینے کا مطالبہ کیا ہے، اعلان کیا ہے. تو یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کی ریلی اسلام آباد پہنچ تو جائے گی. یہاں پہنچ کر وہ کیا کرتی ہے، کیا پی ٹی آئی کی طرح دھرنا دے پائے گی اتنا ہی مؤثر، اتنا ہی ایفیکٹو، یا اسلام آباد پہنچ کر اور جلوس نکال کر نعرے لگا کر مطالبات کا یہ 38 مطالبات کا یہ صفحہ حکومت کے کسی نمائندے کو تھما کر واپس بلاول ہاؤس روانہ ہو جائے گی. ناظرین جو بھی صورتحال ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. نیکسٹ اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. راشد ویب کا روشن پاکستان نیوز چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.